ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی اس بابرکت ساعت میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں ہم سب کے لیے اور ہمارے مرحومین درجات بزرگوں کے درجات کی بلندی کا باعث فرمائے. اسلام کائنات انسانی کا وہ محسن دین ہے کہ جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر فرد کو پل پل عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جو انسانی حیات سے وابستہ ہو اور اس کے لیے اسلام کی رہنمائی کا تصور موجود نہ ہو. یعنی جس شعبہ زندگی کو آپ ٹچ کریں گے اسلام اس میں آپ کو صرف اشارتاً نہیں بلکہ جامع کامل نظام سے آپ کو مکمل سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. اسلام انسان کے وقار کی علامت ہے. اسلام انسان کی عزت و سربلندی کی خوبصورت اور حسین پاکیزہ پہچان ہے. مسلمان سفر میں ہو یا حضر میں ہو، غربت میں ہو یا وہ امارت میں ہو، وہ معذوری میں ہو یا طاقت میں ہو، وہ غلامی میں ہو یا اقتدار میں ہو، اس کے لیے جامع اصول قرآن نے صاحب قرآن کے مقدس فرام نے فراہم کیے ہیں اور جن پر عمل کرنا، جنہیں اپنانا ہم سب کے لیے ذمہ داری ہے اور نہایت ہی ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، وہ عالم ہو یا غیر عالم، وہ سید ہو یا غیر سید، وہ حاکم ہو یا قوم ہو،
تو پھر اس کے ریزلٹس جو نکلتے ہیں وہ کچھ مناسب نہیں ہوتے، اور پھر ان کو اسلام کا، دین کا نام دینا یہ یقیناً دین اسلام کی توہین کرنے اور توہین کی راہ فراہم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو واضح کیا ہے، سب سے پہلی چیز ہے عزت۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی جو ابتدائی آیہ کریمہ آج کے اس موقع پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں واضح اعلان خداوندی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، ارشاد خداوندی، عزت اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ اب نہ اس آیت کو تشریح کی ضرورت ہے، نہ توجیحات کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی مسلکی قدغن ہے، اور نہ کسی مکتب فکر اور اسکول آف تھاٹ کی کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قرآن کا براہ راست یہ اعلان ہے، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے رسول کے غلاموں کے لیے ہے۔ اب عزت ہے کیا؟ ظاہر ہے جب ہم عزت کو سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید عزت اقتدار کا نام ہے، کچھ سمجھتے ہیں شاید عزت طاقت کا نام ہے، کچھ سمجھتے ہیں نہیں شاید عزت مال کا نام ہے۔ تو عزت نہ مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ اقتدار ہے۔ عزت یہ ہے کہ بندہ معاشرے میں ایسا کردار ادا کرے، غربت میں ہو، پسماندگی میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، کہ اس کے کردار میں کوئی جھول نہ ہو، اس کے کردار میں کوئی خامی نہ ہو، کجی نہ ہو، یعنی وہ بددیانت نہ ہو، بد عہد نہ ہو، بد زبان نہ ہو، بد کلام نہ ہو، وہ بد فطرت نہ ہو۔ اب جتنی برائیاں انسان کے سٹیٹس کو مجروح کرتی ہیں وہ عزت والے بندے میں نہ ہو، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کیا، والعصر، قسم ہے محبوب آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ پھر آگے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے ایمان کا نور بخشا ہے۔ اب واضح ہو گیا ہر انسان خسارے میں ہے۔ آپ نے دیکھا دولت رخ بدلتی ہے، اقتدار رخ بدلتا ہے، طاقت رخ بدلتی ہے۔ آج کسی کے پاس اقتدار تو کل کسی کے پاس، آج طاقت کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہوگی، مال آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ لیکن جو رویہ، جو کردار اور جو فکر ہے یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام سے جڑ گئے تو پھر ہماری ذمہ داریاں شروع ہو گئیں۔ جس طرح اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کے بچے ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں، ان کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح مومن جو ہوتا ہے وہ شریعت کا تابع ہوتا ہے اور شریعت کے ہر پہلو کو وہ مد نظر رکھتا ہے۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ خرابی مٹانے والا دین صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور معاشرے کے اندر بڑھنے والی خرابیوں میں عدم توازن جب ہوتا ہے تو پھر اس میں ایسے معاملات وجود میں آتے ہیں کہ جو پھر کنٹرولڈ نہیں ہوتے۔ جب عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں لوگ، اس کے لیے سب سے پہلے جو انسانی معاشرے کے لیے
جن ویلیوز کو، اقدار کو نمایاں کیا گیا ہے، اس کے لیے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ یہ سوسائٹی کے تسلسل کے لیے اور استحکام کے لیے یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے آپ آگے چلتے ہیں۔ آپ کیا ہیں، آپ کیا کریں گے، یہ آپ سے شروع ہو رہا ہے۔ جب بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کا سربراہ، ادارے کا ہیڈ، سوسائٹی میں اس کی کوئی ویلیو ہے، تو پھر اس کا کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی سے وہ اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے، اسی سے وہ اپنی شخصیت کو وہ کمزور کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وعدے کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو تم نے کہا ہے اور جو تم نے کیا ہے اس پر عمل کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جو تم نے کہا، کہہ دیا، اب اس پر تمہیں عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ جس بندے کا جتنا مقام ہے اور اس کی جتنی کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کا نقصان پھر اس سوسائٹی میں ہوگا جس سوسائٹی میں اس بندے نے اپنے قد و قامت اور اپنی پرسنالٹی کے مطابق کسی سے کوئی بات چیت کی ہے۔ اگر محلے میں کی گئے تو نقصان محلے تک ہے، اگر وہ سٹی کے لیول پہ ہے تو نقصان اس کا سٹی لیول، شہر لیول پہ ہوگا، اگر ضلع اور صوبہ لیول کے ہے تو پھر نقصان ضلع اور صوبہ لیول کا ہوگا، اگر وہ ملکی سطح کا ہوگا تو پھر نقصان بھی اسی لیول کا ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اعلان فرمایا۔ اچھا، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب یہ کہا کہ ان العہد کان مسئولا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی، اس میں یہ ہے کہ وہ معاملہ اب، کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہ میری اپنی رائے تھی یا میری اپنی سٹیٹمنٹ تھی یا میرا اپنا خیال تھا، پھر ایسا نہیں ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا وہ بندہ کس سٹیٹس پہ ہے، کیونکہ وہ جس کو ریپریزنٹ کر رکھا گیا پھر وہ نہیں دیکھا جائے گا، پھر وہ دیکھا جائے گا جو بات چیت کر رکھا گیا، اس کی نمائندگی کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا، حالانکہ معاملات تو تمہارے درمیان تھے، اللہ پوچھے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم کیونکہ معاشرے کے اندر تم اس بات کے ذریعے سے تم لوگوں کا اعتماد لے رہے ہو یا دے رہے ہو، تو اب ظاہر گئے وہ ایک بندے سے ہٹ کر وہ سوسائٹی کے بہت سارے افراد اس بات سے جڑے ہوں گے، تو ظاہر گئے اگر کسی کو تکلیف ہوگی یا کسی کو شکایت ہوگی یا کسی کو فائدہ ہوگا تو ظاہر گئے ان کے اثرات کو بھی معاشرے پر دیکھا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی اور اپنے عہدہ و منصب کے حوالے سے جو کہا اس پر عمل کیا، یہ در حقیقت ایمان والوں کی نشانی قرآن بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کچھ کہا وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جو نہیں کر سکتا وہ پھر کہتا نہیں ہے، اور جو کہتا ہے اس پر وہ ہر حال سے عمل کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرامین خداوندی کو اور واضح فرما دیا فرمان مصطفیٰ نے۔ حضور نے ارشاد فرما دیا لا دین لمن لا عہد لہ۔ اب یہ ان آیات ربانی کی اس سے جامع اور اس سے کامل تشریح آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔
اور مزے کی بات ہے اس حدیث مبارک کی تشریح کے لیے بھی مجھے دیوبندی سکول آف تھاٹ، اہل سنت سکول آف تھاٹ، اہل حدیث اور اہل تشیع سکول آف تھاٹ کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واضح بیان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس کا جو عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ گویا اتنی بڑی چیز ہے عہد کرنا اور پھر اس عہد و پیمان پر قائم رہنا۔ یہ نہ ہو کہ میرا کتنا نقصان ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ میری وجہ سے دین کا کتنا نقصان ہے۔ مطلب میں پھرا تو میری وجہ سے دین کو کتنا نقصان پہنچے گا، اور پھر آنے والی نسلیں میری اس کمزوری کی وجہ سے وہ کتنی کمزور تر واقع ہوتی چلی جائیں گی۔ اس پر عہد و پیمان پر قائم رہنا۔ اب دیکھتے گئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے آپ کی مقدس حیات پاک میں ابو داؤد نے اس واقعے کو حدیث کو نقل کیا۔ اچھا، ہمارے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے آپ اس حدیث سے اخذ کر سکتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا نبوت کا، اور بات میری حضور سے کوئی کاروباری معاملات میں بات چیت ہو رہی تھی، خرید و فروخت کے حوالے سے۔ اچھا، اچانک میں نے اس دوران میں نے حضور سے کہا، ابھی اعلان نہیں فرمایا حضور نے، میں نے کہا کہ آپ ذرا رکیے، میں ایک ضروری کام سے مجھے یاد آ گیا یا جانا ہے تو میں ابھی آیا۔ اب یہ جملہ ہر بندہ آج کل اس کو استعمال کرتا ہے، جس سسٹم سے وابستہ ہو اور جس مسلک سے وابستہ ہو۔ میں ابھی آیا، 2 منٹ دے دیں۔ وہ 2 منٹ کتنے ہوتے گئے ہمیں اس کا احساس نہیں، لیکن دین کیونکہ حساس ہے اس کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ میں آیا، اب کیونکہ جو بات جس سے کی تھی اس نے، وہ ایسی ذات ہے جس نے پوری کائنات انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور حدیث شریف میں ہے بعد ثلاث، اس کو شارحین نے بیان کیا بعد ثلاثت ایام، وہ یہ بات کر کے آپ رکیے میں آیا، وہ گیا تو اس کو 3 دن کے بعد خیال آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آیا، تو وہ دوڑا دوڑا سرکار کی طرف پہنچا، حضور کے سامنے آیا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا مسکرائے۔ ہمارے نبی مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا لقد شققت علی انا ہاہنا منذ ثلاث انتظرک۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھے بہت مشقت میں ڈالا ہے، تو نے مجھے بہت مشقت میں ڈالا۔ حضور نے فرمایا میں 3 دن سے ادھر تیرے انتظار میں ہوں۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس کریم آقا کی امتی ہیں۔ اگر اس نبی کی امت اپنے کردار اور مزاج اور سوچ اور فکر سے اتنی گر جائے کہ عالمی دنیا کافر مشرک بھی کہیں کہ ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی، یہ بات چیت کے پختہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے کاروباری شہر سے وابستہ ہے، آپ کے قرب و جوار میں اور آپ کی سوسائٹی میں ہزاروں افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے باہر کی دنیا سے ڈیل کر کے اس سے پھرے بھی ہوں گے، یہ ایمان نہیں ہے۔
یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے جو وعدہ کر دیا بس اس پہ قائم ہو گیا۔ جب ہم اس وعدے کو توڑتے ہیں بزنس میں، تجارت میں، رشتوں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ نقصانات کتنے ہوتے ہیں۔ کتنی بیٹیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، کتنی بچیاں خلو کا دعویٰ دائر کرتی ہیں، کتنے لوگ کاروباری طور پر ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سوسائٹی کمزور ہوتی ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا جو کچھ تھا ہم نے بتا دیا، بس اس پہ پکے ہو گئے۔ جب کسی کو ہم دو نمبری کرتے تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا ذمہ ہم نے لیا ہے، ہم نے نہیں لیا۔ رزق کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اس نے ہمیں دینا ہے، ہمیں دے گا، دے رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر اس پر وہ پکا ہوتا ہے، ایمان والا، وہ ڈولتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا مومن کی کوالٹی بیان کر کے ثم استقاموا، وہ پختہ ہوتا ہے، وہ پکا ہوتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر اس کا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اس پر اطمینان، اس پر سکون، اللہ کی طرف سے راحت کا پھر اس قلب اور ذہن پر یہ تصور ہوتا ہے، لیکن پہلے اس کے لیے پختہ ہونا ضروری ہے۔ تو جب بندہ دو نوالوں کے لیے بندہ اپنے وعدے کو توڑے، چند نوالوں کے لیے، یہ چند روزہ پاور اور عہدہ کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے کتنا بڑا اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے اسلام کے ساتھ جو یہ عمل اپنایا ہے اس کی ذات کو نقصان شاید کم ہو، لیکن اس معاشرے کے، علاقے کے، قوم کے رہنے والے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدت المؤمن دین وعدت المؤمن کالاخذ بالید او کما قال، فرمایا مومن کا وعدہ تو قرض ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا وعدہ تو ایسے ہے جیسے ہاتھ پکڑ لیا گیا ہو اور وہ اپنے ہاتھ کو اسی طرح بندھا ہوا محسوس کرے جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ اور اس پر کار بند رہنا، اس پر پختہ رہنا، پھر یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مقدس پاکیزہ دین کی حسین نشانیوں اور علامات میں ہے۔ اب یہ دیکھیے اتنی حساسیت کے بعد پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دین سے وابستہ ان لوگوں کے لیے واضح اعلان اور فرمان جاری کیا کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح کے بات چیت کرنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ اس میں بھی مختلف سکول آف تھاٹ، دیوبندی، سنی، وہابی، آل تشیع کی نہیں، براہ راست حضور کے مقدس فرمان کو سامنے رکھیے۔ اس کو حضرت ابی ہریرہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال۔ مسلم شریف نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اچھا، اسی طرح بخاری میں بھی روایت ہے، اس میں 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں حضور نے 4 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے اس کے بارے میں براہ راست شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح نقطہ نظر۔ اس میں کوئی پیر، فقیر، صوفی، عالم، غیر عالم، حاکم، محکوم، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مطلق فرمانے مستفوی متفق علیہ بخاری اور مسلم میں متعدد مقامات پر اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا منافق جو ہوتا ہے
اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا، منافق کافر سے بدتر ہے۔ کافر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ واضح طور پر وہ آپ کے خلاف ہے، آپ کو اس نے جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کہے گا آپ کو پتہ ہے۔ منافق کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کی تہہ میں یہ اس کو گرایا جائے گا۔ دنیا کا بدترین انسان جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور اسی لیے دوستی میں، رشتے میں، تعلق میں، بزنس میں کوشش کیا کریں کہ اس میٹھے منافق کی بجائے آپ اس سخت بندے کو ترجیح دیں جو آپ کی رعایت نہ کرے لیکن کم از کم وہ پیٹھ پیچھے بےغیرتی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ رشتوں میں بھی ایسے لوگ گھستے ہیں جو اندر سے کمینگی رکھتے ہیں، گندے ہوتے ہیں اندر سے، وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں یہ گرے، کہیں یہ کمزور ہو۔ وہ رشتے سے اس سے بہتر ہے کسی ایسے بندے سے تعلق جوڑنا جس کا پتہ ہو کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن بندہ اس سے احتیاط کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام اتنا واضح دین ہے، لگی لکھتی والا دین ہے ہی نہیں، یہ روح رعایت کرنے والا دین نہیں ہے۔ اس میں جب اس کا حکم آتا ہے نظام میں عدل ہو، وہ نظام زندگی کے تمام شعبے ہوں، ان میں دین آپ کو مکمل واضح نظر آئے گا۔ اس کی حیثیت، اس کی حساسیت میں کوئی دو رنگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اور جس مسلم قوم نے 2 نمبری کو اپنایا وہ قوم یاد رکھے کہ وہ اپنے بڑوں سے بھی وفادار نہیں اور اسلام سے بھی وفادار نہیں ہے۔ وہ غدار ہے، دین کی غدار ہے، وہ ملک کی غدار ہے، وہ اپنے بڑوں کی غدار ہے، اس کا تربیت پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے برے آدمی کی، ننگے انسانیت کی 3 علامتیں ہیں۔ فرمایا ایک تو اس کی یہ ہے کہ وہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ اب اس دائرے میں کون آتا ہے؟ مجھے غرض نہیں ہے میں ہوں یا خدا نخواستہ آپ ہوں یا کوئی پیر فقیر ہو یا کوئی وزیر مشیر ہو، اپنی آپ کی میری عقیدت محبت اپنی جگہ پر اس سے ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ میرا نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ منافق وہ ہے جب بھی بات کرے گا تو وہ، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی نامینیشن کی، مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کہ جو بندہ اپنے آغاز یوں کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر کہے کہ یورپ ہم سے ناراض ہو جائے گا، میں بالکل کچھ نہیں کہتا، آپ کہیں وہ فرمان نبوی کی روشنی میں کیا ہے، اور جو اسے صادق و امین کہے اس نے قرآن و حدیث سے کتنی زیادتی کی ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے موجودہ ہو، پہلے ہو، میں ہوں یا خدا نخواستہ آپ ہو، میں مصطفیٰ کے فرمان کی بات کر رہا ہوں۔ یا تو ایسا نہ ہو جو کہا ہے وہی ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میری حیثیت آپ پر واضح ہے، نہ میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہ کسی جماعت کا میں عہدیدار، میں اس منبر کا چوکیدار ہوں، اور اس منبر کو ڈونگا باغ کے اس منبر کو کوئی سیاسی ایشو کی وجہ سے نہ ہم نے کبھی استعمال کیا نہ کریں گے۔ اللہ ہمیں موت دے دے جب اس مقدس منبر کا استعمال سیاسی طور پر کریں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم حق کی بات اس پر منبر پر نہیں کریں گے تو پھر ہم موت کو ترجیح دیں گے،
جو حق ہے وہ کہیں گے، اسی وجہ سے کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا 15-16 سال کی اس چوکیداری میں آج تک اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا، ہر دور کے حکمران ہم سے اپنے طور پر جتنی ہماری اوقات ہے، اس اپنی اوقات کی بات کر رہا ہوں، وہ ہم سے خفا تھے، ہم سے خفا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان دوستوں کو جو مختلف پارٹیوں سے نسبت کی وجہ کے باوجود بھی یہاں تشریف لاتے گئے، ہماری کڑوی کشیلی سنتے گئے، کیونکہ وہ سمجھتے گئے کہ یہ دیوانہ، یہ مجنو کسی کی الحمدللہ یہ پکھ نہیں مارتا، یہ بات محمد عربی کی شریعت اور دین کی کرتا ہے۔ ڈونگا باغ کے مرکز کی ایک تاریخی حیثیت ہے، یہ بات بھی یاد رہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر سے جگر گوشہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی حضرت صاحبزادہ مفتی مختار احمد نعیمی صاحب، ان کی خدمات جلیلہ یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ حقیقی معنوں میں جو آپ کہتے ہیں مرکز اہل سنت، وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں جو ہم نے کام شروع کیا ہے، ہم نے اسی ڈائریکشن کو اپنایا ہے جو حضرت مفتی صاحب نے عطا کی تھی، اور یہ انشاءاللہ ہماری نسل تک منتقل ہوگا۔ تو عرض یہ ہے، یہ پہلی بات ہے حضور کے فرامین کی روشنی میں کہ جب بھی بات کرتا ہے وہ بولیے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بولے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ حضور کا فرمان ہے اذا حدث کذب، جب بولے گا وہ۔ اور منافق کی بھی علامت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صرف بات چیت کرنا، ایک قرآن کی آیت پڑھ کے یا نبی کا فرمان پڑھ کے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ منافقت کی اعلیٰ دلیل ہے، یہ منافقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو عرض یہ کہ دوسرا میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف ہوگا، وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس سے بھی مجھے نامینیشن کی کوئی غرض ضرورت نہیں ہے، کس نے کیا، کیا کچھ کیا، وہ دنیا جانتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو بندہ وعدہ کر کے مکر جائے، میں نہیں کہہ رہا، یہ حاجی سرفراز صاحب کی طرف سے نہیں کہا جا رہا، یہ اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ فرانس میں حضور کی بارگاہ میں توہین کی گئی، غیرت مند لوگوں کا ایک قافلہ نکلا، غلامان رسول کے قافلے نے کہا سرکاری سطح پر آپ اس کو ریجیکٹ کریں، یہ بات تھی سرکاری سطح پر، کہا گیا ایسا ممکن نہیں، پھر کہا گیا وعدہ کرتے ہوگا، پھر یہ بات چیت آگے چلتی چلتی پھر یہ معاملہ آیا کہ اس بات کو آگے تک منتقل کرنے کے لیے بات کو لڑائی کا رنگ دیا گیا، کہا یہ گیا کہ ہم اس کو، بڑی ہی خوبصورت بات تھی کہ ہم ایسا کرتے، ہم کیونکہ ایک اسٹیٹ ہے، ملک ہے، ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے ہم پوری قوم، مسلم سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، ہم ان کے حوالے یہ کر دیتے ہیں، وہ اس پر اپنی رائے دیں گے۔ یہ خوبصورت دانشمندانہ بات تھی، لیکن اس بات پر پھر پیچھے ہٹ کر یہ کیا گیا
کہ جب وہ معاملات قریب آنے لگے تو پھر اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا معاملات ایسے حل ہوتے ہیں؟ کیا معاملات کو ایسے نمٹایا جاتا ہے؟ کیا آپ میں کوئی سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں ہے؟ آپ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا کس جماعت کے کس نمائندے نے حضور کے ناموس کے حوالے سے کمزوری دکھائی ہے، یہ تو اور بات کھل جاتی۔ آپ کے لیے بھی اچھا تھا، ہر پارٹی میں ایسے لوگ تھے، اور جو ابتدائی مرحلہ تھا اس میں ہوا، بہت سی بڑی بڑی جماعتوں کے لوگوں نے اس سے کنارہ کیا اور لوگ جان رہے تھے، لیکن آپ کی بدنیتی اور کم عقلی نے یہ بم آپ کے اوپر گرا دیا، اور آپ کمزور ہی نہیں ٹھہرے بلکہ منافق ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ نظر آ رہا تھا اور سامنے دکھائی دے رہا تھا، ظاہر گئے۔ اس بات کا ہم برملا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی بچہ، جوان، فرد کسی مسلک و مذہب و مشرب کا بندہ جہاں بحق ہوا ہے، اس کا پوری قوم کی حوالے سے ہمیں دکھ ہے۔ پولیس والے ہمارے بھائی، رینجر والے ہمارے بھائی، باقی نہتے لوگ نکل کر معاذ حضور کی عزت کا نعرہ لگانے والے ہمارے بھائی، بندہ کہیں سے بھی مرے، وہ جرمنی کا نہیں ہے، وہ فرانس کا نہیں ہے، وہ امریکہ کا نہیں ہے، وہ اسی پاک وطن کا شہری ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، اس کو کس نے کیسے استعمال کیا یہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ دیکھ عدالت خدا کی لگنی ہے، کس نے کس پہ بیعت کو ڈالا یہ ہر ایک دیکھ رہا ہے اور دیکھے گا۔ ایک عدالت یہاں ہے، ایک عدالت قادر مطلق کی لگنے والی ہے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہاں بندہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ترجمان بھی نہیں ہوتا، جواب بھی خود دینا پڑتا ہے، وہاں کوئی سامان بھی نہیں پہنچاتا، وہاں خود جواب دینا پڑتا ہے، وہاں جواب خود ہی دو گے۔ کمزوری اتنی ہوگی کہ ہونٹوں پہ رکھی ہوئی روئی بھی ہاتھوں سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہاں، جن کے لیے کیا تھا، جنہوں نے کیا تھا، وہ عیاشی کر رہے ہوں گے، اور بدقسمت باپ، بدقسمت وہ سربراہ، بدقسمت وہ ہیڈ اس کا جواب دے رہا ہوگا، جواب بارگاہ قدس میں دینا ہے۔ ہاں، یہاں بھی عبرت کا نشان میرا رب بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا 14 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں خون سے نہلایا گیا، عدالتیں اس پر پسو پیش کر رہی تھی، انکوائریاں لگی، بورڈ بنے، کیا کیا بنا، لیکن قدرت نے انتقام کیسے لیا کہ اس بڑے خاندان کو ابھی تک اپنے لٹنے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جن کے اشاروں پر قانون بنتے تھے وہ کتنے کمزور ہیں۔ خون کو کبھی کمزور نہ سمجھا جائے، اور خون مومن کا ہو تو پھر وہ اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیے جائیں، طاقت و قوت کا استعمال کرنے کی بجائے اللہ نے یہ جو یہاں تمہارے رکھا ہے نا کچھ تھوڑا سا سامان، اس کو استعمال کرو۔ یہ بھوسا نہیں ہے، یہ دماغ ہے۔ یہ غصے اور شدت کا استعمال نہ کرو، اس کو دانش و بینش کے طور پر استعمال کرو۔ ہاں، جو لوگ تمہاری بولی بول رہے ہیں وہ حضرت آبروئے ملت اسلامیہ، امیر اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے، ہمارا بیانیہ وہی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان کے بیانیے کو ہم مکمل طور پر اتفاق بھی کرتے گئے اور تائید بھی کرتے گئے، اور ہاتھ اٹھا کے تائید کرتے گئے کہ حکومت پاکستان فی الفور
حضرت مفتی اعظم پاکستان کو بیچ میں ڈال کے خون کی ہولی کھیلنے سے خود بھی بچے اور پاکستانی افراد کو بھی بچانے کی کوشش کرے، ورنہ یہ یاد رکھے ایک انسان کے قتل کے خون کا دھبا جس پر لگا وہ اس کو نسلوں تک معافی نہیں دلا سکے گا۔ توجہ ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، یہ تصور دین اسلام میں ہم کہتے ہیں اس کو سامنے رکھا جائے، شدت کو نہیں بلکہ اس کے لیے عقل و خرد کا استعمال ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور منافق کی تیسری علامت یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ کسی کے حق میں اپنی پاور پیش کر دینا، یوں مہر لگانا، یوں انگوٹھا لگا کے کہہ دینا کہ میری پاور تمام تر آپ کے لیے ہے، 5 سال کے لیے آپ ہمارے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے بڑی کوئی امانت نہیں ہے، یہ مال کی امانت سے بڑی ہے، کیونکہ وہ عزت کی امانت بھی ہے، وہ بزنس کی امانت بھی ہے، وہ سوسائٹی کی امانت بھی ہے، اور وہ ملک کے داخلی و خارجی اور حساس نظام کی امانت بھی ہے۔ اور جو اس میں خیانت کرے، خیانت کیسی ہوتی ہے؟ مثلا کوئی بندہ اس عہدہ و منصب کے لائق نہ ہو، دوستی پال کے اس کو اس پر بٹھایا جائے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ ایک بندہ اس سٹیٹس کا نہیں ہے، اس کو وہ سٹیٹس دے دیا جائے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ ہاں اچھا، جس طرح یہ حساس ہے معاملہ، اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے، سائے سے ترس رہے ہوں گے، تو عرش الہی کا سایہ جن خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا وہ عادل حکمران ہے، عدل کرنے والا ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ یہ عدل نہیں ہے کوئی برطانیہ سے آ کے یہاں حاکم بن گیا۔ اچھا، آپ کو پتہ بھی ہے کچھ لوگ صرف جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹوں کی مشینیں ہیں، جھوٹ کی مشینیں ہیں۔ مطلب آپ کیا کہیں گے ڈبو چودھری کے بارے میں؟ وہ کس کس کی مشین نہیں ٹھہرا؟ یہ سوئچ والی مشین ہے، جو لے گیا سوئچ لگایا اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ اس مشین کو حضرت قبلہ سید مشرف شاہ صاحب نے بھی استعمال کیا ہے، اس کو حضرت مخدوم زرداری صاحب نے بھی استعمال کیا ہے، یہ ہر ایک نے یوز کی ہے جناب۔ تو جواب آپ نے دینا ہے، مشین نے نہیں دینا۔ ہاں، مشین یہ کام کرے گی کہ آپ کے جانے کے بعد اس کو کوئی اور اٹھائے گا اور کہیں رکھ دے گا، اور پھر یہ اسی طرح خرافات اگلنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت مفتی اعظم نے صحیح فرمایا، ان دو بندوں کو منہ کی بواسیر ہے۔ یہ منہ کی بواسیر والے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا پتہ کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ بھئی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں یہی بزرگ کہہ رہے تھے تمہیں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، میں پھر اسی پہ آ گیا، جو بات کہتا ہے اس پہ پکا رہتا ہے۔ پھر اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا، چلو کوئی بات نہیں، اس کا اپنا منظر تھا۔ تو مطلب یہ ہے اس کا جواب دینا ہے۔ ہمارے سیاسی تعلق کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدس چیزوں کے حوالے سے بھی وہ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو۔ انہوں نے قادیانی کو مشیر بنایا، میں نے کچھ کمینہ صفت لوگوں کو دیکھا وہ صفائی دے رہے تھے، اس کے بعد اس نے یوں ٹرن لے لیا، تو کتے بلے لوگوں کا کیا بنا؟ حکمرانوں کے مالشیے نہ بنو،
آپ جب حق کو حق کہنے والے بنو گے پھر آپ کی قوموں کے محسن ڈاکٹر عبد القدیر جیسے ہیرو ذلیل و نہیں ہوں گے۔ ہم تو اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھودنے والے لوگ ہیں، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، مرنے کے بعد اس کو سلامیاں دینے والے بدبخت ہو، زندگی تو تم نے اس سے چھین لی تھی۔ خون کے آنسو روتا ہے دل کہ جب دیکھا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب اس سال سے گزشتہ سال غربت کی وجہ سے قربانی کا جانور نہ خرید سکا۔ یہ ہوتے ہیں قوموں کے ہیرو۔ آج معاملہ یہ ہوا، ایک ہمارے نوجوان کرکٹر ہیرو کو ایک سرکاری ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے انسان نے کرٹیسائز کیا، میری قوم کے سارے لوگ اسی جانب چل پڑے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اس کو نکالا جائے۔ ایک نوجوان کھلاڑی کی عزت پر واویلا کرنے والی قوم محمد عربی کی عزت پر کب روئے گی؟ رسول اللہ کے ناموس کے لیے کب روئے گی؟ ہم دیکھ رہے تھے ہمارے نوجوانوں نے بدلہ لے لیا، نیوزی لینڈ سے بدلہ لے لیا، انڈیا سے بدلہ لے لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، بس بدلہ یہی تھا کشمیر کی بیٹیوں کا؟ کشمیر کی بہنوں کے آنسو کا بدلہ یہی تھا؟ مطمئن ہو، سال بھر جو بہنیں کرفیو میں اپنے رشتہ داروں کو، مقدس رشتوں کو گھر میں دفن کرتی رہی، یہی بدلہ تھا نا؟ کس طریقے سے اس قوم کی غیرت و حمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے معاشرے کا بچہ چھکو چوکو کو ڈسکس کر رہا ہے، حضور کی عزت کو کب ڈسکس کرو گے؟ رسول اللہ کے ناموس کی بات کب کرو گے؟ اللہ کو چودھری ملک نواب پیارے نہیں ہیں، اللہ نے کائنات وڈیروں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے تو کائنات محمد عربی کے لیے بنائی ہے۔ تمہارا بڑا تو کہہ رہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس نے نہیں کہا تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس نظام کو دیکھا جائے، رسول اللہ کی عزت عظمت کے معاملے میں کمزور موقف نہ رکھا جائے۔ چند روزہ اقتدار ختم ہو جانے والا ہے، لعنت و ملامت کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالو۔ اس پاکستان کو قربانیوں کا ایک داستان ہے، اس کے پیچھے ماؤں بہنوں بچیوں کی قربانیاں ہیں۔ ظالموں، تمہارے بچے آلریڈی باہر ہیں، بدبختوں تمہارا بزنس باہر ہے، تمہارے تعلقات باہر ہیں، ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں اس ملک میں، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اس ملک میں۔ ہم اس ملک کی تقدیر سے گماشتوں کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آئین سے غداری کون کر رہا ہے یہ تو بتاؤ۔ بجلی کے بلوں کو پھاڑنے والوں، پارلیمنٹ کی تذلیل کرنے والوں، قبریں کھودنے والوں، شلواریں پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں لٹکانے والوں، بتاؤ تو صحیح۔ 126 دن تک بھنگڑے ڈالنے والوں، بہنوں بیٹیوں کو نچانے والوں، کوئی محمد عربی کی عزت کی بات کرے تو دہشت گرد ہے، رسول اللہ کے ناموس کی بات کرے تو دہشت گرد ہے۔ مجھے بتاؤ لاہور سے چلنے والوں نے کتنے بینک لوٹے، لاہور سے چلنے والوں نے گوجرانوالہ تک کتنی املاک کو آگ لگائی، یہ بتاؤ۔ نہیں ہے، ایسے نہ کرو، ہر چیز کی فوٹیج موجود ہے، یک طرفہ ٹریفک نہ چلاؤ، وجہ یہ ہوگی نقصان اٹھاؤ گے۔ مجھے بتاؤ، جس پولیس والے نوجوان کا لاشا اور جس مظاہرین میں سے جس کا لاشا گھر میں جائے گا، کیا جواب دو گے اس ماں کو، اس خاندان کو کیا جواب دو گے؟ جو بچے مر رہے ہیں اور مروائے جا رہے ہیں، کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا نسلوں سے نفرت نکال دو گے؟ نہیں نکلے گی۔ دانش مندانہ طریقہ استعمال کرو، پلوں کو توڑنا، خندقیں کھودنا، بات اتنی تھی نہیں کتنی بنا دی گئی۔ باہر سے ڈکٹیشن نہ لو، تمہارے اندر دماغ موجود ہیں، لوگ سیانے موجود ہیں، قربانیاں دینے والے ملک کے لیے موجود ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں،
جب ہم کسی سے بدعہدی اور بدشکنی کرتے ہیں تو پھر اس کا تصور یہ ہوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی بدقسمت وعدہ خلاف کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بدعہدی کرنے والا، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو قیامت کے دن ہر مومن رحمان اور رحیم کی نظر کرم کا منتظر ہوگا، اس بدقسم آدمی کو وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی طرف نظر عنایت نہیں ہوگی اور گناہ کی آلائشوں میں وہ یوں گرتا ہے کہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ عہد کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ اس کو سامنے رکھتے ہوئے صلح حدیبیہ کو دیکھیے، معاملہ جاری تھا، بات چیت ہو رہی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، سائن نہیں ہوئے۔ بات کرنے والے سہیل بن عمر، ان کا بیٹا ابو جندل، سونا کڑیل جوان، وہ بیڑیوں میں بند تھا، اس کو باپ نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب اس نے کہا نا بات ہو رہی ہے، مذاکرات تو معاہدہ ہو جائے گا، وہ دوڑ کرنا حضور کی بارگاہ میں آیا، صحابیوں نے اس کو ویلکم کہا، ویلکم کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو سہیل اس پہ اڑ گیا۔ انہوں نے کہا معاہدہ شامل ہے، جو تمہارا ہماری طرف آئے گا وہ بھی ہمارا، اور جو ہمارا تمہاری طرف جائے گا وہ بھی ہمارا۔ حضور نے فرمایا ابھی تو بات ہی نہیں، اس نے کہا جی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کریم آقا خاموش ہو گئے، ابھی کیونکہ بات وعدے کی ہو رہی تھی، فائنل گرچہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اسلام کا تصور دیکھیے، حضور خاموش ہوئے۔ سہیل نے ایک چھڑی توڑی، اس نے اس شاخ کو توڑا اور بیٹے کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا، لے گا محمد کا نام، لے گا اسلام کا نام، اتنا مارا کہ خون کے فوارے منہ سے چلنے لگے، ابو جندل کی چیخیں نکل گئی، مصطفیٰ کے صحابہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ اب وعدہ کر دیا ہے ہم نے، اب میرا رب ان کی مدد و نصرت فرمائے گا۔ یہ ہے اسلام کا تصور۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام آ رہے تھے، حضرت حذیفہ اور حضرت حسین، راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا، مارا، زد و کوب کیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سنو، محمد اپنا لشکر تیار کر کے بدر کی جانب لے کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں بڑوں کو مارنے والے ہیں، وعدہ کرو ہم اس شرط پہ جانے دیتے ہیں، تم محمد کے لشکر کا حصہ نہیں بنو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کی طرف آ گئے۔ اب ادھر 1000 اسلحہ لیس، ادھر چند لوگ تھے، مطلب سینکڑوں لوگ تھے۔ عالم کیا تھا؟ حضور نے ان کو جب قریب آئے، انہوں نے آتے ہی بیان کر دیا کہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا وعدہ وعدہ ہوتا ہے، وہ کافر سے ہو یا مسلمان سے ہو، تم اپنی زبان پر پکے رہو، اب اسی پر قائم رہو، میرا رب فتح دے گا۔ وعدے کو عام نہ سمجھو، وعدہ اسلام کے حوالے سے ایک بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ اب دیکھ حضرت عمر کے دور میں جب معاملہ چلا، ایران فتح ہوا، ہرمزان وہاں کا ایک بہت بڑا بندہ تھا جس نے 3 مرتبہ غداری کی، آخر کار وہ پکڑا گیا، حضرت عمر کی عدالت میں آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا آج اس کو سبق سکھایا جائے گا محمد کے دین کے ساتھ دشمنی کیسے کی جاتی ہے۔ اس نے کہا عمر میں نے سنا ہے محمد کے دین میں عدل کو بڑی اہمیت ہے، وعدے کے پکے لوگ ہیں۔ اس نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل کرنے والے ہیں، میرے پاس کوئی رعایت کے لیے دلائل موجود نہیں ہے، آپ بالکل حق بجانب ہیں، بس اتنی مہربانی کیجئے مجھے پانی پینے دیں، اور یہ وعدہ کریں کہ جب تک میں پانی پی نہ لوں تسلی سے، زندگی کا آخری پانی ہے، تب تک آپ میرے اوپر جلاد کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں جاری کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی پلاؤ اس کو۔ ہرمزان بڑا تیز آدمی تھا، اس نے ایک گھونٹ پیا اور پانی کا پیالہ نیچے گرا کے توڑ دیا۔ اس نے کہا عمر اب بتا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے تب تک نہیں مارے گا جب تک یہ پانی نہیں پی لوں گا، اب یہ پانی تو میں پی نہیں سکتا، اب زمین میں جذب ہو گیا۔
جب تک مکمل پانی. حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے لیکن عمر کے اس عمل نے قیامت تک محمد کے دین کی رہنمائی کرنی ہے، میں اس پر قائم ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، اور اس عمل کو دیکھ کر وہ کہتا ہے آؤ محمد کے دین کی طرف بڑھو. یہ مشکل وقت میں بھی کبھی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ ہے مصطفیٰ کا دین. ہم آج کے اس مرکز سے پاکستان کی سالمیت کو، استحکام کو، امن کو سامنے رکھتے ہوئے درد مندانہ اپیل کرتے ہیں. ہماری حیثیت کچھ نہیں، ایک ووٹر کی حیثیت ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں ایسے کام نہ کرو جس سے عالمی دنیا ہستی نظر آئے. آپ کمزور ہو جائیں، ایسے نہ کرو. دشمنوں میں اضافہ نہ کرو. یہ آپ کے ہیں، آپ کے تھے، ان کا ریکارڈ چیک کرو. جو ان میں کریمنل ہے اس کو سر عام سزا دو، سفارش نہیں کریں گے. جس نے کسی پولیس والے کو گولی ماری ہے اس کو پکڑ کے، آپ کے پاس فوٹیج ہوں گے، ادارے ہیں، اس کو سزا دو. رعایت کے طلبگار نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں دونوں طرف سے ہمارے بھائی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے مل کر بچانا ہے. اللہ نے اگر اقتدار دیا ہے تو ٹھنڈا کر کے کھاؤ. حضرت صاحب جوانی لے لیتے بھی آتی ہے، تھوڑا سا احساس کرو، احساس کرو، احساس کرو. آپ چلے جائیں گے، اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان شاید پورا نہیں ہو سکے گا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے وقت جو نقصان ہوا ہے ہم آج تک بھگت رہے ہیں. مختلف ایجوکیشنز میں جتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ اس ملک کے ہیں. ان تاجروں کا خیال کرو. خندقیں کھود کر مجھے یہ بتاؤ اب ایمبولینس سے کون روک رہا ہے؟ اب میتیں کون روک رہا ہے؟ اب لوگوں کو کون روک رہا ہے؟ ایسا تماشا کر کے اپنی قوم کو ذلیل و رسوا نہ کرو. لوگ یہ کہیں گے نہ کوئی سیاڑا ہی کوئی نہیں. اگر تو سیاڑا نہیں ہے، اور اللہ کی قسم ہے سیاڑا نہیں ہے، سانو ایڈی سزا نہ دے. اگر کوئی چبل حکومت آئی جائے ایڈی سزا نہ دے. اینج نہ کر، اینج نہ کر. یہ اقتدار جانے والا ہے، یہ ملک باقی رہے گا اور رہے گا محمد کی عزت و عظمت کی وجہ سے. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. وما علیہ الا البلاغ.